السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی بہت بہت مبارکباد آپ لوگوں کو، جتنے بھی لمحات باقی ہیں اللہ پاک ہم سب کو ان کا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ یہاں حافظ صاحب کا کلام پاک پورا ہوا ہے۔ ہمارے ماموں کے بیٹے ہیں اطہر، ان کے بیٹے حذیفہ نے یہاں کلام پاک سنا ہے، اور آپ یقین کریں کہ اس نے اپنے کلام پاک کا حق ادا کر دیا۔ اتنا بڑھیا کلام پاک پڑھا ہے کہ پہلی بار مجھے اس مرکز میں صحیح کلام پاک سننے کا مزہ آیا۔ کلام پاک کا حق یہ ہے کہ جس طرح سے اس بچے نے پڑھا ہے، اللہ اسے توفیق دے اور ہمت دے۔ جس طرح سے اس کی شروع میں 2-4 دن کے بعد ہی سمجھ میں آ گئی تھی بات، اور اس نے باقی کا قرآن ایسا پڑھا ہے کہ یہاں جتنے بھی لوگ سننے والے تھے سب محظوظ ہو گئے الحمدللہ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی طرح کے حافظ نکلیں الحمدللہ، اور وہ جو خلاصہ یا جو سراج بھائی نے بیان کیا ہے وہ یہ خود کرے اگلے سال، اور جو بیان میں کر رہا ہوں وہ بیان بھی یہ خود کرے۔ مطلب حافظ حضرات کا بعمل ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جو حقانیت، جو تقدس قرآن کا حافظ کے دل میں ہوتا ہے وہ عام لوگوں کے دل میں نہیں ہوتا۔ اور حافظ حضرات اللہ کے اس مشن کا حصہ ہیں جو قرآن میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ میں نے اسے نازل کیا، میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو نہ انگلش جانتے ہیں نہ اردو جانتے ہیں، اور عربی کی اتنی موٹی کتاب ان کے دلوں میں اللہ حفظ کرا دیتا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی کتاب بھی پوری طرح حفظ نہیں ہوتی، لیکن یہ اللہ کا معجزہ ہی ہے کھلا قرآن پاک، کہ یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے چھوٹے چھوٹے دلوں میں اللہ بھر دیتا ہے۔ قرآن میں سورہ حشر کے آخر میں اللہ نے کہا کہ اگر میں اسے پہاڑ پہ نازل کر دیتا تو ریتا ریتا ہو جاتا، پہاڑ ریزا ریزا ہو جاتا، لیکن اللہ کی نظر میں ان حافظوں کا دل ان پہاڑوں سے ہی بڑا ہے۔ تو یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ لیکن آج جس طرح کے حافظ ہو گئے، جس طرح کی تراویح سنی جا رہی ہیں، سنائی جا رہی ہیں، آپ یقین کریں یہ الٹا ہمیں پھنسوانا دے اللہ کے آگے۔ قرآن کا حق یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں ہی کہا ہے کہ ترتیل سے پڑھا جائے، اور یہاں ترتیل سے ہی پڑھا گیا قرآن الحمدللہ۔ پہلی بار اتنا اچھا قرآن میں نے سنا، تو یہ حق ہے اس بات کا کہ اگلی بار یہ بچہ تیاری کرے اور زیادہ، اور اس سے ہی بہتر پڑھے، کیونکہ مومن کی شان یہ ہے اس کا ہر آنے والا جو پل ہے وہ پہلے پل سے بہتر ہونا چاہیے۔ تو اگلا سال اس کے لیے بہتر ہونا چاہیے اس سال سے، کہ اگلے سال خلاصہ بھی یہ خود بیان کرے اور قرآن کی حقانیت بھی یہی بیان کرے۔ جو میں بول رہا ہوں یہ بولے، میری تمنا یہ ہے۔ خیر میں چند منٹ آپ لوگوں کے لوں گا، کیونکہ جو معاشرے کا حال ہے اس سے متعلق چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کر کے پھر انشاءاللہ دعا کرائیں گے۔ آپ لوگوں کے سامنے پوری دنیا میں حالات ہیں مسلمانوں کے کہ کیا حشر ہے اس وقت۔ فلسطین ہو، کشمیر ہو، ہندوستان ہو، جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، اور آپ یقین کریں ہم کسی کو دوش نہیں دیتے۔ اصل میں تو قرآن حق ہے، اس کا بھیجنے والا حق، اس کا لانے والا حق، وہ فرشتہ حق جس کے ذریعے اللہ نے بھیجا، جس پہ بھیجا وہ حق، تو ہم ہی جھوٹے ہیں اصل میں۔ تو قرآن میں اللہ نے کہا تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے تم پہ عذاب آتے ہیں، اور آج جو اس امت پہ عذاب آئے ہوئے ہیں وہ ہماری اپنی کرتوتیں ہیں، کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فریضہ بھول گئے جو ہمیں وہ آخری خطبے میں دے کے گئے تھے، دعوت کا فریضہ۔ ہمارا اپنا کریکٹر ہمیں خود معلوم ہے کہ ہم نیک دکھنا تو چاہتے ہیں لیکن بننا نہیں چاہتے۔ ہمیں سب پتہ ہے کہ ہم اندر سے کیسے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، آج میں آپ کو یہ بات بتا دوں اور خبر دے دوں کہ آپ کے جو حلیے ہیں، آپ کے جو بدن ہیں، یہ قبر تک جائیں گے بس۔ آپ کا رویہ اور آپ کی روحیں اللہ تک جائیں گی۔ میں حلیے بنانے سے منع نہیں کرتا آپ لوگوں کو، لیکن آپ پہلے اپنی روحیں بنائیے۔ اللہ کے آگے آپ کی روحوں کا حساب ہونا، آپ کے بدنوں کا حساب نہیں ہو۔ قرآن کی ہی آیت ہے کہ اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہاری نیتوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ زور آج کل حلیوں پہ دیا جاتا ہے، ٹوپی، پاجامہ، داڑھی، اسے سب کو یہ سمجھ لیا کہ بس یہ اگر ہمارے پاس ہے تو ہمارے پاس سرٹیفکیٹ آ گیا دینداری کا۔ میں ان کی نفی نہیں کرتا، لیکن یہ بہت بات کی چیزیں ہیں۔
ایک نمبر پہ آپ کا رویہ گین کرے گا اللہ کے یہاں۔ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ایک بات ہی ملتی ہے کہ صحابہ نے بتایا کہ ایک بڑھیا ہے جو بہت عبادات کرتی ہے، بہت نفل پڑھتی ہے، بہت تسبیحات پڑھتی ہے، ذکر اذکار کرتی ہے، لیکن اپنے محلے والوں سے لڑتی ہے اور ان کے ساتھ گالی گلوچ کرتی ہے، سختی کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخی ہے۔ تو آپ یقین کریں، آپ کی داڑھی ہے، آپ کی ٹوپی ہے، آپ کے پجامے ہیں، آپ کو بچا نہیں سکتے اگر آپ گالی باز ہیں اور اپنی عورتوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اور آپ اگر اپنے پڑوسیوں کو پریشان کر رہے ہیں، اور آپ اگر سودی لین دین کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایسے تھوڑی مل جائے گی۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے خلاف جا کے آپ کی شفاعت تھوڑی کر دیں گے۔ قرآن میں آیت الکرسی اگر آپ ترجمہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے کیا کہا، کہ کوئی اوف بھی نہیں کر سکتا، چوں بھی نہیں کر سکتا اللہ کے آگے وہاں۔ سفارش تو بہت دور کی بات ہے، سفارش کا حق انہیں ملے گا جنہیں اللہ چاہے گا۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی مرضی کے خلاف تھوڑی چل جائیں گے۔ اللہ کے نمائندے ہیں، وہ کوئی زانیوں کی، شرابیوں کی، جواریوں کی، سٹے بازوں کی اور زانیوں کی شفاعت تھوڑی کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے دشمن ہوں گے۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ آج ہمارا کیا حال ہے، ہم اوپر سے کتنے نیک بنے پھرتے ہیں اور اندر سے ہمارا کیا حال ہے۔ سگے بھائیوں سے جلن، رشتے چھوڑے رکھے، ایک کوئی شادی کا اعلان ہو جائے تمام رشتہ دار جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں ناراض ہونے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن رحمی رشتوں کو جوڑنے کا حکم دے گئے، ہمیں سالہ سال ہو جاتے ہیں بغض اندر دل میں بھرے ہوئے، اپنے سگے بہن بھائیوں کا بغض ہم دل میں رکھتے ہیں۔ آپ یقین کریں کوئی دن ایسا نہیں جاتا میرے پاس لوگ نہ آتے ہوں یہ کہتے ہوئے کہ میری خالہ نے میرے اوپر جادو کرا رکھا، میرے بھائی نے کرا رکھا، میری بھابھی نے، میرے پڑوسی نے۔ آپ بھی دیکھو جادو کرنا کرانا حرام ہے، اور یہ فرمایا نبی نے کہ جو حرام کا الزام کسی پہ لگائے گا اگر وہ اس کا مستحق نہ ہوا تو اسی پہ پلٹے گا، الزام لگانے والے پہ۔ آپ نے تو صرف اپنے اندازے سے کہ آپ پریشان ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی، کہ میری چاچی نے میرے اوپر جادو کرا دیا، اور وہ معصوم ہوئی، اس نے کچھ نہ کرایا ہوا، وہ حرام آپ کی طرف پلٹے گا۔ اس لیے اپنے عقیدے درست کر لیں بالکل۔ ابھی میں یہاں اصل میں درس قرآن ہوتا ہے بعد میں، اس میں سورہ عنکبوت چل رہی تھی، آج آخری آیت ہے اس کی، یہاں بعد میں انشاءاللہ ترجمہ ہوگا، تو میں وہ تیاری کر رہا تھا یہاں آنے سے پہلے، تو آخر میں اللہ نے سب سے آخری آیت میں عنکبوت کی یہ کہا کہ اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اور جب میں نے محسنین کی ڈیفینیشن پڑھی نا یہاں بیان کرنے کے لیے، تو محسنین وہ لوگ ہیں جو برائی کو اچھائی سے ٹالتے ہیں، جو اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں کا حق بڑھا کے دیتے ہیں، اپنے سے بڑھا کے، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کی عبادات کرتے ہیں کہ جیسے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ جب حدیث جبرائیل ہے اسے یاد کریں، جب جبرائیل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے بارے میں پوچھا تو نبی نے کیا فرمایا تھا کہ عبادت ایسے کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو اگر آپ اس طرح سے عبادت کریں گے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہ اللہ یہیں موجود ہے اور میری عبادات کو دیکھ رہا ہے، لے رہا ہے، وہی لینے والا ہے، تو آپ محسنین میں گنے جائیں گے، اللہ کے احسان والے بندوں میں۔ یہ مومنوں سے اوپر کا درجہ ہے میرے بھائیوں، ایک نمبر پہ مسلمان، دو نمبر پہ مومن، اور تیسرے نمبر پہ محسن ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو احسان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے دین کے ہر کام میں خوبصورتی ہونی چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنے دنیا بنانے کے لیے کتنے کتنے جتن کرتے ہیں، اور کیسے کیسے مطلب اپنے گھر کو سجاتے ہیں، اپنی گاڑی کو، اپنی دکان کو۔ بالکل وہ احسان آپ کو دین کے لیے سمجھنا ہے کہ دین کو بھی اسی طرح سجانا ہے، یہ نہیں کہ آپ کیسے بھی کپڑوں میں اٹھ کے مسجد چلے گئے۔ قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ آپ مطلب زینت والے لباس میں اللہ کے آگے جایا کریں۔ آپ یہ دیکھیں کس کے گھر میں جا رہے ہیں، کس کے مہمان بننے جا رہے ہیں۔ ہم تو اٹھے چل دیے، میں صبح کو دیکھتا ہوں فجر میں خاص طور سے کہ رات کے پہنے ہوئے کپڑے لو، اور کیسے کیسے الٹے سیدھے کپڑوں میں لوگ مسجد پہنچ جاتے ہیں، انہیں اندازہ ہی نہیں کس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں۔ اصل میں ہمیں اللہ کا یقین تو ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو سنا دوں۔ ایک بار ایسا ہوا، دو بلڈنگوں کے بیچ میں رسہ باندھ کے نا، میرے خیال 25 مالے کی بلڈنگیں تھیں دونوں، اور ایک آدمی اس رسے کو باندھ کے، اور نیچے ہزاروں آدمی کھڑے تھے نیچے دیکھنے کے لیے اس کا وہ کرتا۔
اور اس نے اس رسی پہ اپنے بچے کو کندھے بٹھایا اور چلنا شروع کیا، اور اچھا خاصا فاصلہ تھا دو بلڈنگوں کے بیچ میں. آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑے شہروں میں گئے کہ کتنا فاصلہ ہوتا ہے. تو اس نے دھیرے 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 کر کے وہ رسی پہ چلنا شروع کر دیا. اگر ذرا سا بھی وہ ڈگمگا جاتا ہے، گر جاتا تو دونوں ختم ہو جاتے، کیونکہ 25 مالہ تو بہت ہوتا ہے. تو اس نے دھیرے دھیرے کر کے وہ پار کر دیا پورا کا پورا رسہ اور دوسری طرف پہنچ گیا. اب اس نے اعلان نیچے آواز دے کے مائک سے پوچھا لوگوں سے کہ بھائی آپ کو اب یہ یقین ہے کہ میں وہاں ادھر پہنچ جاؤں گا؟ تو سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، بالکل، کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ اس بلڈنگ تک پہنچ جائیں گے، جس طرح سے آپ ادھر آئے اسی طرح سے واپس پہنچ جائیں گے. کہ بھائی اگر تم لوگوں کو یقین ہے تو تم میں کتنے لوگ ہیں جو میرے کندھے سے میرا بچہ اتار کے اپنا بچہ بٹھا دیں؟ ایک بھی ہاتھ کھڑا نہیں ہوا. تب اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو میرا یقین تو ہے، بھروسہ نہیں ہے. ہمیں اللہ پہ یقین تو ہے، اللہ کے کلام پہ یقین تو ہے، بھروسہ نہیں ہے. اس کی جنت دوزخ پہ بھروسہ نہیں ہے. وہ بھروسہ چاہیے جب آپ نے دیکھ لیا کہ وہ رسی پار کر گیا تو پلٹ کے بھی جا سکتا ہے، لیکن آپ اپنا بچہ نہیں دینے کو تیار ہوئے اسے. وہ بھروسہ جو آپ کے دل کو پکا مضبوط، ایسا کہ جیسے اگر آپ یہاں بیٹھے اور آگ آپ کی اس طرف لگ گئی مین دروازے کی طرف، ادھر کھڑکیاں ہیں، آپ ادھر سے کود کود کے بھاگو، چاہے آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے ادھر سے نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں آگ لگی ہوئی. یہ بھروسہ، یہ آگ کا بھروسہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے، دوزخ کی آگ کا. دیکھو صحابہ اکرام کے جو عمل ہیں، جو اتنے بڑھا چڑھا کے اللہ لکھتا تھا، اس میں وجہ یہی تھی کہ ان کے رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی عمل ہوا اسے پہاڑوں کے برابر لکھا جاتا تھا. وہ صرف اخلاص. یہ جو میں آپ کو محسنین کی بات بتا رہا ہوں، تو ان سے زیادہ محسن تھوڑی کوئی تھا نبی کے صحابہ سے. تو ان کا معاملہ یہی تھا کہ ان کے جو عمل تھے ان میں اخلاص تھا. ہم اپنے عمل چیک کریں کہ ہماری نمازوں میں کتنا اخلاص ہے، کتنی تیزی کی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، کتنی جلد بازی کی اس میں، ہم کتنی چوریاں کر رہے ہیں نماز میں، جلدی جلدی سجدے یا رکوع کرنا. انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کہا نماز کی. آپ اپنی نمازوں میں بہت آپ دھیان کر لو. کئی بار تو پتہ لگتا ہے کہ جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں جب یاد آتا ہے کہ ہم نماز میں تھے. کیا حشر ہے ہماری نمازوں کا. آج جو صورت آئی ہے سورہ ماؤن، اس میں اللہ نے 4 اور 5 نمبر آیت میں یہ کہا کہ ایسے جو نمازی ہیں جو اس طرح کی بے پرواہی کی نمازیں پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے تو بڑی خرابی ہے، اور وہ خرابی اللہ کا عذاب ہے. ہم عذاب کو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اوپر سے آسمان سے بجلی گرے گی یا کوئی اور معاملہ ہوگا. ہمارے اوپر جو عذاب آ جا رہا ہے ہم انہیں عذاب ہی نہیں سمجھتے. ایب نارمل بچے ہمارے گھروں میں ہو جاتے ہیں، ہم عذاب ہی نہیں سمجھتے. ہماری بچی کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جاتی ہے یا کسی مسلمان کے ساتھ ہی اپنے باپ بھائی کی عزت اتار کے بھاگ جاتی ہے، ہم عذاب ہی نہیں سمجھتے. ہماری بیوی بے پردہ پھر رہی اور اگر ہم انہیں منع کریں تو وہ ہمیں جواب دیتی ہیں. ہمارے بچے نشوں میں پڑے ہیں، ہمارے بچے نافرمان ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں کی اولادیں نہیں ہو رہی، ہمارے بچوں کے کاروبار نہیں چل رہے، ہمارے بچے ذرا ذرا سی بات میں سودی کاروباروں میں لگ جاتے ہیں، ہمارے بچے بد نظریوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے پڑوسیوں کی بربادی میں خوش ہوتے ہیں. یہ کیا عذاب نہیں ہے؟ آپ سے ایمان چھین لے گیا. آپ یہ دیکھو فلسطینیوں کے، آپ یقین کریں اس ٹائم چیتھڑے اٹھا اٹھا کے قبر میں ڈالے جا رہے ہیں ان کے جسموں کے، لیکن ان کے روحیں انشاءاللہ شہادت کا مرتبہ پا کے جنت میں ہیں، اور ہماری روحوں کے چیتھڑے اڑے ہوئے ہیں اس وقت. میری باتوں کو برا نہ ماننا میرے بھائی. دیکھو میں آپ سب کے بیچ کا آدمی ہوں، اور میں بھی، میرا بھی یہی حال ہے. میں تو صرف جھنجھوڑ رہا ہوں آپ لوگوں کو اور اپنے آپ کو بھی خاص طور سے، کہ ہم نام اللہ کا لیتے ہیں، زبانیں ہماری اللہ کا نام لیتی ہیں. کیا واقعی ہم دل سے اللہ کا نام لیتے ہیں؟ کیا واقعی جو نماز کا اللہ نے حاصل بتایا کہ نماز تمہیں میں نے اپنے ذکر کے لیے دی، یاد کے لیے دی، کیا واقعی ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی یاد میں رہتے ہیں؟ دیکھو میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو شاید کبھی یہ کہا ہو کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے انسان اور جنوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. عبادت 2-4 گھنٹے کی ہو سکتی ہے، لیکن بندگی 2-4 گھنٹے کی نہیں ہوتی. بندگی 24 گھنٹے کی ہوتی ہے. بندگی کہتے ہیں غلامی کو، اور غلام جو ہے وہ 1-2 گھنٹے کا غلام نہیں ہوتا. غلام 24 گھنٹے غلام ہوتا ہے. جب اللہ 24 گھنٹے معبود ہے تو ہم بھی 24 گھنٹے غلام ہیں اس کے. تو آپ کی پوری زندگی بندگی میں گزرنی چاہیے. جو روزوں کا حاصل ہے نا
جو آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تمام جتنے بھی نیک عمل ہیں ان کا تو لوگوں کو اجر ملے گا، لیکن روزوں کا اجر جو ہے میں خود دوں گا۔ سنی حدیث آپ لوگوں نے؟ اس کی وجہ بتاؤں گا آپ کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تنہائی میں وضو کرتے ہوئے ایک گھونٹ اتار سکتے ہو، لیکن وہاں جو آپ کا تصور ہے نا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تصور جو ہے وہ ممتاز کرتا ہے آپ کی اس عبادت کو اور عبادتوں سے۔ آپ تنہائی میں کھا سکتے ہو، نہیں کھاتے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ گھر میں اکیلے ہو، اپنے کمرے میں دوپہر میں سو رہے ہیں، قیلولہ کر رہے ہیں، آپ مباشرت کر سکتے ہو، نہیں کرتے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس نے منع کیا۔ یہ جو تصور اللہ نے دیا ہے روزے کا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس یہ اس کا حاصل ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا سورہ بقرہ کہ میں نے روزے تم پہ فرض کیے جیسے اور امتوں پہ فرض کیے تھے تاکہ تم متقی بنو۔ تو روزوں کا حاصل کیا ہے؟ آپ کا تقوی اختیار کرنا۔ اگر 30 دن کا یہ روزوں کا آپ کیمپ اس سے شامل ہونے کے بعد اگر آپ متقی نہیں بنے تو آپ یقین کریں آپ کے کوئی روزے نہیں ہیں۔ یہاں سے نکلنے کے بعد اگر آپ نے عید کے اگلے دن سے شیطان کھلے چھوڑ دیے جاتے ہیں، اگر آپ کو انہوں نے اچک لیا تو آپ یقین کریں آپ فاقوں سے نکلے، روزوں سے نہیں نکلے، اگر آپ میں وہ تقوی نہیں ہے۔ اگر اس ایک مہینے کے روزوں نے آپ کے اندر پرہیزگاری نہیں پیدا کی، جو حاصل ہے اگر آپ کو ان 30 روزوں کے بعد اپنی دکان پہ اپنے گاہکوں سے بات کرتے ہوئے یہ نہ لگا کہ اللہ میرا دیکھ رہا ہے مجھے، اب میں جھوٹ نہ بولوں، میں نمبر 2 مال نہ بیچوں، میں اسے دھوکہ نہ دوں، جن لوگوں سے میں مال لے رہا ہوں ان لوگوں کے وقت پہ پیسے دوں، ان لوگوں کے پیسے استعمال نہ کروں، ان کی امانت میں خیانت نہ کروں، میں دوسروں کی بچیوں پہ نظر نہ ڈالوں، میں اپنے پڑوسی کی جو میں نے دیوار دبا رکھی ہے، اینٹ دبا رکھی ہے، اسے واپس کر دوں، میں نے جو اپنی بہنوں کا حق مار رکھا ہے وہ میں واپس کر دوں۔ اگر یہ چیزیں آپ کے اندر نہیں آئی نا، آپ یقین کریں پھر روایتی آج کل ریچول رہ گیا۔ آپ دیکھو نا، چاہے نمازیں ہوں، چاہے روزے ہوں، چاہے زکوٰۃ ہو، کوئی بھی چیز ہو، دکھاوا ہی دکھاوا رہ رہی ہے، روح تو نکل گئی ان چیزوں کی بالکل۔ لیکن کم سے کم یہاں آنے والے میرے ساتھی، میرے بھائی، میرے خاندان کے لوگ، اللہ کے واسطے آنے والی زندگی پہ ویسا یقین کرو، ویسا بھروسہ کرو جس بھروسے کا حق ہے۔ جو میں نے آپ کو کہانی سنائی وہ بھروسہ، اللہ آپ بھروسہ کریں نہ کریں، اللہ حق ہے، سچ ہے۔ آپ یقین کرو کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو کیمرے پہ کیا کیا اللہ نے مجھے دکھایا ہوگا، جو میں سب کچھ چھوڑ کے اس لائن میں آیا ہوں۔ اتنا حق ہے اللہ، اتنا سچ ہے اللہ۔ تو آپ لوگ اگر ذرا سا بھی یہ بھروسہ ہو کہ میری باتوں میں ذرا سی بھی آپ کو سچائی لگ رہی ہو، میں یہ نہیں کہتا دنیا چھوڑ دو، لیکن صرف دنیا میں نہ لگے رہو۔ جتنا دنیا میں رہنا ہے آپ کو اتنی تیاری یہاں کی کرو، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے آپ کو اتنی تیاری وہاں کی کرو۔ اور آپ یقین کرو یہ بہت آسان ہے، بہت آسان، کیونکہ میں نے پہلے بھی یہ جملہ کہا آپ لوگوں کو شاید پچھلی سال یا اس سے پچھلے سال، کہ جو دیندار آدمی ہوتا ہے نا اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے فرسٹ پرائرٹی، سب سے بڑی ترجیح جو ہے وہ دین ہوتا ہے، اس کے ساتھ جتنی بھی دنیا اسے مل جائے۔ لیکن جو دیندار آدمی ہوتا ہے نا اس کی پہلی ترجیح دنیا ہوتی ہے، اس کے ساتھ جتنا بھی اسے دین مل جائے۔ ہمارے یہی حال ہے کہ ہمیں بھاگا دوڑی کی نمازیں، گاہک آ گیا تو نماز جماعت چھوڑ دیں گے۔ آپ یقین کرو نماز قائم کرنے کا جو حکم ہے نا قرآن میں، وہ وقت پہ جماعت کے ساتھ، تعداد کے ساتھ، خشوع اور خضوع، مطلب یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو نماز قائم کرنے کا حکم دیتی ہیں۔ جس طرح کی نمازیں ہم عادتاً پڑھ رہے ہیں یا ہمیں روایتوں میں اپنے بڑوں سے مل گئی، یا ہم معاشرے کے لوگ وہ دکھانے کے لیے کہ یار لوگ یہ کہیں گے کہ یہ نمازی نہیں تھا، اس ٹائم منافق بھی اسی لیے نماز پڑھتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھ لیں کہ ہم منافق ہیں۔ ضرور جاتے تھے مسجد، بلکہ جماعت سے پڑھتے تھے، پہلی صف میں پڑھتے تھے، جس سے کہ حضور کی نظر میں بھی رہیں اور جو ایمان والے ہیں ان کی نظر میں بھی رہیں۔ اب ہم چیک کر لیں کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، کہ واقعی ہماری اخلاص والی اللہ کے لیے نمازیں ہیں یا ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ کیونکہ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہم نے جسے اپنا معبود بنا رکھا نا، ہمارا مقصد اگر وہ ہے، اسے خوش کرنا مقصد ہے، تبھی ہماری عبادات اس تک پہنچیں گی، کیونکہ جسے ہم خوش کر رہے ہیں نا وہی ہمارا معبود ہے۔ اگر آپ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، تو آپ یقین کریں آپ کا معبود دنیا والے ہی ہیں، اللہ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ خوشنودی اللہ کی حاصل کرنا چاہتے ہیں نا تو اپنے ہر عمل سے پہلے، میں نے ابھی یہ روایت پڑھی ریسنٹلی
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے نا، اس سے پہلے 2 نفل پڑھتے تھے، اللہ خشوع خضوع لانے کے لیے. کیا دیکھو کائنات کا کتنا بڑا انسان، سرور کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے لاڈلے، اور وہ اپنی ان 8 رکعت کو تہجد کی پڑھنے کے لیے اس سے پہلے 2 نفل پڑھ رہے ہیں کنسنٹریشن کے لیے، کہ کسی طرح سے میرا خشوع خضوع بن جائے، اور جو میرے دن میں دنیا کے حالات یا صحابہ اکرام کی پریشانی ہے یا میرے گھر کی، میرے ازواج کی پریشانی ہے، وہ میرے ذہن سے ان 2 رکعت میں فارغ ہو جائیں. اس کے بعد میں 8 رکعت اللہ کی شان کے مطابق پڑھ سکوں. اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. ان کا تو ایک ہی بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عبادت کر کے گئے ہیں کہ اللہ کو اب کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں. اب تو ہماری عبادتوں کو اللہ کی خوشنودی کی ضرورت ہے، اللہ قبول کر لے، اللہ کی قبولیت کی ضرورت ہے ہماری عبادتوں کو. اللہ کو آپ تمام کے تمام لوگ، پوری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، 8 ارب کی دنیا ہے جس میں 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اس 8 کے ارب لوگ جو ہیں اگر کافر ہو جائیں، اللہ کو نہ مانیں، تو آپ یقین کریں اللہ کی شان میں رتی برابر فرق نہیں پڑتا. اور اگر 8 کے 8 ارب لوگ اللہ کو ماننے لگیں تب بھی اللہ اتنا ہی بڑا ہے، اس کی شان میں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اتنا عظیم اور اتنا بڑا ہے، اور اس کے خزانے بھی ایسے ہی ہیں. اس نے کہا کہ اگر تم سب مجھ سے معافی مانگو اور میں تم سب کو معاف کر دوں تو میرے خزانوں میں رتی برابر فرق نہیں پڑا. یہ ایسا ہے جیسے تم نے سمندر میں انگلی ڈالی اور نکال دی کہ کتنا پانی اس پہ آئے گا. اتنا بھی فرق اللہ کے خزانوں میں نہیں پڑتا اگر وہ آپ تمام لوگوں کو معاف کر دیں. یہ حدیثیں ہیں، سنی ہوگی آپ لوگوں نے. تو اس لیے میرے بھائیوں، توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو. آج کی رات یہ سمجھ لو کہ آپ کے لیے توبہ کی رات ہے. اللہ نے ہمیں یہاں قرآن کے حوالے سے اکٹھا کیا. قرآن کی وابستگی سے اور قرآن سے جڑنے کی وجہ سے اللہ نے ہر اس چیز کو عروج دے دیا جو قرآن سے جڑ گئی. آپ اٹھا کے دیکھ لو، سب سے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، پھر وہ فرشتہ جو قرآن لے کے آیا، پھر وہ غار جہاں پہ قرآن پہلی بار آیا، پھر وہ پہاڑ جہاں پہ قرآن پہلی بار آیا، پھر وہ علاقہ، پھر وہ مہینہ، پھر وہ لیلۃ القدر. وہ ساری چیزیں جو قرآن سے جڑتی چلی گئیں، اللہ انہیں محترم کرتا چلا گیا. آج آپ یہاں قرآن کی وجہ سے اکٹھے ہوئے. آپ آج طے کر کے اٹھو کہ ہمیں جو اللہ نے یہاں قرآن کی وجہ سے اکٹھا کیا، ہم نے اس مہینے میں قرآن سے جڑاؤ پیدا کیا، اللہ نے راتوں میں ہمیں جگایا، ہم نے یہاں کھڑے ہو کے محنتیں کی، قیام میں قرآن سنا. اب ہم یہاں سے نکلنے کے بعد اپنی اس وابستگی کو قرآن کی جاری اور ساری رکھیں گے باقی 11 مہینے میں. آپ یقین کرو آپ محترم ہو جاؤ گے، کیونکہ میں نے پچھلا آپ کو بتا دیا کہ جو چیز جڑ گئی وہ محترم ہو گئی. اگر آپ کو واقعی احترام چاہیے، لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت دیکھنا، آپ قرآن سے جڑ جاؤ. یہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے. قرآن اللہ کی صفت ہے اور اللہ کا کلام ہے. آپ اگر اس کا ادب اور احترام کریں گے، اس کا تقدس اپنے دل میں رکھیں گے، تو آپ اللہ کا تقدس کریں گے. آپ کی ریکارڈنگ، آپ کے بیانات اگر لوگ سنتے ہیں، آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. حضرت علی کا قول کیا ہے کہ جب میں چاہتا ہوں اللہ میرے سے بات کرے تو میں قرآن لے کے بیٹھ جاتا ہوں. سنی ہوگی آپ نے بات. تو اللہ کا کلام ایسی چیز ہے کہ واقعی اگر اللہ سے آپ کو باتیں کرنی نا، تو آپ کلام پاک لے کے بیٹھ جایا کرو. اور تلاوت کا حکم دیا. تلاوت صرف پڑھنے کو نہیں کہتے کہ آپ نے ثواب کی نیت سے 2 پارے پڑھ لیے یا 3 پارے پڑھ لیے، بلکہ تلاوت کا معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا. تلاوت میں اس میں غور و فکر، اس کا ترجمہ پڑھنا، اس پہ عمل کرنا، اس سے فیصلے کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، سب کچھ تلاوت میں آتا ہے. اور یہ سارے حق قرآن نے بیان کیے. یہ قرآن کی آیتوں کے مفہوم ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو اگر آپ نے یہاں سے طے کر کے اٹھا کہ آج کا حاصل ہمارا یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں، یہ قرآن کا مہینہ ہے، ایک رات میں لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ نازل کیا گیا، اور 23 سال میں بتدریج قلب اطہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ نازل کیا گیا، بتدریج، دھیرے دھیرے جس طرح کی ضرورت ہوئی، حسب ضرورت. تو اس لیے یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. لیلۃ القدر اسی رات میں نازل ہوا تھا، آنے والی ہے یا گزر گئی، یا 3 راتیں ابھی باقی ہیں. یہ اگر آپ نے ان 3 راتوں میں جا کے اللہ کو راضی کر لیا تو آپ یقین کریں کہ اللہ نے قرآن میں خود یہ بات کہی ہے کہ یہ 84 سال سے زیادہ عبادت کا اجر ہے اس ایک رات کا. سب سے شارٹ کٹ ہے نجات کا. جو آپ کے پاس ابھی باقی ہے 3 راتیں،
انشاءاللہ انہی میں آپ کو مل جائے گی اگر آپ یہاں سے طے کر کے اٹھے. چاہے تو اعتکاف کی نیت کر کے مسجدوں میں بیٹھ جاؤ، چاہے اپنے گھروں میں، چاہے مسجدوں میں اکٹھے ہو کے کسی بھی طریقے سے راتیں پالو. اور یہ فجر کے اذان سے پہلے فجر کے ٹائم سے پہلے تک اس کا ٹائم ہوتا ہے. تو آپ اب آج یہ 25ویں شب ہے، اس کے بعد 27 اور 29 2 باقی ہیں. اب بھی میرے بھائیوں فائدہ اٹھا لو، پچھلی تمام کوتاہیوں کی معافی مانگ لو. اور دوسری بات، سب سے بڑی بات، کہ آپ خاص طور سے عاملوں سے اور مولویوں سے جو اس طرح کے تعویذ گنڈے اور آپ کو اس طرح کی چیزیں بتاتے ہیں کہ آپ دھوکے میں آ جائیں، ان سے بچ جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بنا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ حضور وہ کون لوگ ہوں گے، تو آقا علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ وہ لوگ ہوں گے جو تعویذ گنڈے نہیں کراتے ہوں گے، جو کاہنوں کے پاس نہیں جاتے ہوں گے، جو ان کی باتوں پہ یقین نہیں کرتے ہوں گے، بلکہ اپنے اللہ پہ پورا توکل. آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کسی بزرگ کے پاس مت جاؤ. آپ کے بزرگ آپ کے ماں باپ ہیں، ان سے دعا کراؤ. آپ کے بزرگ آپ کی 5 نمازیں ہیں، ان کے بعد اللہ سے اپنا آپ دعا کرو. آپ کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی، یہ وہ راتیں چل رہی ہیں کہ جن میں اللہ بانٹتا ہے، اعلان کرتا ہے. وہ وقت ایسا ہے رات کا تہجد کا کہ اس میں پلو پھیلا کے اس بچی کو بٹھا لو اور معصوم بچوں کو کہ اللہ بس ہم کہیں نہیں جائیں گے، تو ہی ہمارا داتا ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے. ہم نے بہت دنیا کے داتا دیکھ لیے، بہت مشکل کشا دیکھ لیے، تھک گئے. اللہ بس تو میری بچی کا نکاح کرا دے، تو اس کا رشتہ کرا دے، اللہ میرا کاروبار چلا دے، اللہ میری صحت کر دے، اللہ میرا بچہ نشے میں ہے، اللہ اسے نشے سے دور کر دے. اللہ پاک دیکھ لے، اللہ کہاں جاؤں، تو ہی تو ہے. اور یہ جو لیلت، یہ جو راتیں ہیں نا جن میں تلاش کرنے کا حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، 25 27 29 3 رہ گئی. ان میں مائی عائشہ نے یہی دعا بتائی تھی کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنا پسند ہے، مجھے معاف کر دے. تو یہ معافیوں کی راتیں ہیں، آگ سے نجات کا اشرہ چل رہا ہے. اگر آپ نے اس ٹائم آگ سے نجات چاہ لی اللہ سے، تو آپ یقین کریں پورے رمضان کا حاصل ہے. پچھلی کوتاہیاں بھی آپ کی معاف ہو جائیں گی، لیکن بس ایڈمٹ کرنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تو پاک اور ہم ظالم. اپنے ظلم کو ایڈمٹ کرنا ہے کہ ہم واقعی ظالم ہیں. اور جب آپ یاد کریں گے نا اپنی حرکتوں کو، اپنے وسوسوں کو، اپنے خیالات کو، اپنی منمانیوں کو، اپنی نافرمانیوں کو، تو آپ کو لگ جائے گا کہ واقعی میں ظالموں میں سے ہوں، واقعی میں نے وہ کام کیے ہیں جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے. آپ دیکھو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی کچھ ہو، ہماری بیوی ہو، بچے ہوں، ہمارے جسم کے اعضاء ہوں، ہمارا مال ہو، ہماری عزت ہو، ہمارے پاس دولت ہو، ہمارا کاروبار ہو، کیا جملہ نکلتا ہے آپ کے منہ سے کہ اللہ کا ہے، سب کچھ دیا ہوا. کہتے ہو نہیں کہتے؟ مگر آپ یقین کریں سب زبانی ہیں. اگر ہم یہ دل سے مان لیں کہ اللہ کا ہے، تو آپ آنکھیں اللہ کی دی ہوئی مان رہے ہیں، اور آپ ان سے اللہ کی ان بتائی ہوئی چیزوں کو جنہیں اس نے منع کیا قرآن میں دیکھنے کو، آپ وہی چیزیں دیکھ رہے ہیں. آپ ہاتھ مان رہے کہ میرے اللہ نے سارے اعضاء مجھے درست دیے، آپ ان ہاتھوں سے وہی کام کر رہے ہیں جو اللہ کی نافرمانی ہے. آپ کے پیر وہیں جا رہے ہیں جہاں اللہ نے منع کیا جانے سے. سوچ کے دیکھو، آپ کا مال وہیں خرچ ہو رہا ہے جہاں اللہ کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں. جب واقعی آپ اللہ کا مان رہے ہیں، آپ کیسے امانت میں خیانت کر دو گے؟ جب آپ اس کا مال مان رہے، آپ کو وقتی طور پہ یہاں پہ اس نے امانت دار بنایا، اصل تو مال اسی کا ہے. آپ کے مرتے ہی آپ یقین کرو سب دوسروں کا ہے. جب تک آپ ہیں، نبی نے کیا فرمایا؟ جو تو نے کھا لیا وہ تیرا، جو تو نے پہن لیا وہ تیرا، جو تو نے اللہ کی راہ میں دے دیا وہ تیرا، باقی سب دوسروں کا ہے. نبی کی حدیث ہے. تو ہم کتنی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ادھر جان نکلی اور ہمارے سے سب چھوٹا. دنیا بنانے میں، پلازے بنانے میں، مارکیٹیں بنانے میں ہم نے پوری اپنی زندگی لگا دی. آخر میں ملا کیا؟ آپ یقین کرو، میں ایمان سے کہہ رہا ہوں، میں اپنی زندگی میں نظر ڈالتا ہوں پچھلی، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں ناکام آدمی ہوں بالکل. ملا کیا بھائی؟ اگر 2-4-5 کروڑ روپے اکٹھے بھی کر لیے، ان کی ویلیو کیا ہے؟ اب وہ سب دوسروں کے ہاتھ میں چلے گئے. مجھے تو اس ٹائم آپ یقین کرو کھانا بھی نہیں کھایا جاتا. ایک وقت کا کھانا کھاتا ہوں، وہ بھی ہضم کرنے میں دقت آتی ہے. یہ حالات ہیں، اور یہ سب پہ آنے والے ہیں. بھائی جن کی عمر آج 30 سال ہے وہ 60 سال کے ایسے ہو جائیں گے، جن کی 40 سال ہے وہ بھی 20 سال بعد ایسے ہو جائیں گے، جو 50 کے ہیں وہ 10 سال بعد ایسے ہو جائیں گے. تو اس لیے انسان وہ جو طوفان آنے سے پہلے سمجھ جائے آنے والا ہے طوفان. جو حالات دنیا کے ہیں وہ اسی طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑی چیز ہونے والی ہے. کیونکہ اللہ خاموش تو ہے،
لیکن اللہ ناانصاف نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ جتنے بھی ظلم اس ٹائم ہو رہے ہیں وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ آپ اللہ کے ماننے والے ہیں۔ تو ایسا کیسے ہو جائے گا کہ اللہ وہ ہے تو غنی اور صمد ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ظلم ہوتے ہی رہنے دے گا۔ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ ہدایت دے گا لوگوں کو، اور وہ چونکیں گے اور لوٹیں گے۔ ہمیں جب وہ چونکاتا رہتا ہے، ہم تو نہیں سمجھ رہے، میں جو کہہ رہا ہوں ہماری کرتوتوں کی وجہ سے عذاب آتے ہیں۔ اب کسی کا بچہ ایب نارمل ہو گیا کسی کے گھر میں، وہ تو یہ سمجھتا ہے یار میں نے غلط دوائی کھا لی ہوگی، میں نے یہ کر لیا، وہ سمجھ نہیں رہا یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ کسی کا بچہ نشے میں پڑ گیا، وہ یہ سمجھ نہیں رہا میری طرف یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ جھنجھوڑو اپنے آپ کو، انہیں ایکسیڈنٹ سمجھو اور ایک دم چوکس ہو جاؤ، کیونکہ آدمی کیچڑ میں گرتا ہے تو کیچڑ میں پڑا نہیں رہتا، اٹھ کے نہاتا ہے، صاف ستھرا کرتا ہے اپنا آپ کو۔ وہ صاف ستھرا کرنا ہی توبہ ہے۔ جو آپ سے غلطی ہو گئی، نبی نے کیا کہا، کتنی پر امید آیت ہے قرآن کی، سورہ زمر آیت 53، کہ اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دے جو اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے کہ میں بہت غفور رحیم ہوں، بہت معاف کرنے والا ہوں، ان کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دوں گا۔ میرے جو استاد ہیں عرفان الحق صاحب، وہ اس آیت کا مفہوم کس طرح بیان کرتے ہیں، بہت ہلکا کر کے، کہ میرے بندو تم بڑے نہیں تو چھوٹے گناہ تم کرو ہی گے، لیکن ایک بڑا گناہ نہ کر بیٹھنا کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ آج ہمیں اللہ نے چانس دیا کہ ہم جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے کہ ہم ایک دوسرے کی ساتھ قرآن کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے، رسول اللہ کی وجہ سے، دین کی وجہ سے اکٹھے ہوئے، تو آج ہم یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں انشاءاللہ، پچھلی تمام کوتاہیوں کی توبہ کر کے، اور جو اب ہم انٹر ہوں گے آج ہی رات سے، جتنا بھی ہم سے بن پڑے گا رمضان کا پورا فائدہ اٹھائیں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنا رویہ بہت درست کریں گے، کیونکہ آپ یقین کریں اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ کے حلیے اور آپ کی عبادات آپ کو نہیں بچائیں گے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ میں شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں۔ تو اپنے حق تو اللہ معاف کر دے گا، آپ کی نمازوں کی کوتاہی ہو، روزوں کی کوتاہی ہو، لیکن حق العباد کے بارے میں اس نے کھلا کہا کہ میں تمہارے ایک دوسرے کے اوپر چھوڑ دوں گا۔ اگر آپ نے اپنی معصوم بیوی کا ہاتھ اٹھایا ہوگا تو اس معصوم بیوی کو وہاں اللہ اجازت دے گا کہ وہ آپ سے جیسا مرضی بدلہ لے، آپ کی نیکی اسے دی جائیں گی۔ آپ نے اگر اپنی بیٹیوں پہ ظلم کرا ہوگا، اپنی بہنوں کا مال مارا ہوگا، اپنے بھتیجوں کا، یتیم بھتیجے بھانجیوں کا مال مارا ہوگا، تو آپ یقین کریں آپ کو یہی سے حساب کتاب شروع ہو جائے گا آپ کی اولاد میں سے ہی، اور آخرت میں تو اللہ نے کسی بھی قیمت پہ یہ چیزیں معاف نہیں کرنی۔ تو تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی، لیکن مجھے تھوڑی سی باتیں آپ کی گوش گزار یہی کرنی تھی کہ اللہ کرے ہم اس رمضان کا فائدہ اٹھائیں، کیونکہ نبی کی حدیث یہ ہے، جو ممبر شریف پہ چڑھتے ہوئے 3 بددعائیں جبرائیل علیہ السلام نے دی تھی، ان میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا، ان میں ایک بددعا یہ بھی تھی کہ کوئی رمضان کو پائے اور اس میں اتنی عبادت نہ کرے کہ اللہ اس پہ جنت واجب کر دے، تو اس کے لیے ہلاکت ہو۔ تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بددعا سے بھی بچنا ہے، اس آمین سے بھی بچنا ہے جو اس نے اس بددعا پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ تو ہمیں باقی کے لمحے جتنی بھی راتیں ہیں، آپ اپنا پچھلا سارا معاملہ چھوڑ دیں، موبائل 4-5 دن، یار کیا رکھا موبائل میں، آپ اللہ کی طرف آ جاؤ۔ کلام پاک بھی موبائل میں مت پڑھو، کلام پاک بھی سیدھا کتاب میں اٹھاؤ، طلاق دے دو 4-5 دن کے لیے موبائل کو، مسجدوں میں بیٹھ جاؤ اللہ کے واسطے، آپ کی یہی توبہ چلہ آپ کو سرخرو کرا دے گی انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ دیکھیں ٹرائی کر کے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اذھب الرا والضاء صباح۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو رحمت فرما، یا اللہ تو برکت فرما، یا اللہ تو فضل فرما دے، یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما دے، یا اللہ تجھے تو پتہ ہے ہم کتنے کمزور ہیں، یا اللہ ہمارے کیا حالات ہیں، پوری دنیا میں ہمارا کیا حشر ہے، یا اللہ پاک تو قوی ہے، یا اللہ تو مضبوط ہے، یا اللہ تو کمزور نہیں ہے، یا اللہ تیرے ماننے والے اپنے گناہوں کی وجہ سے کمزور ہو گئے، یا اللہ اسی وجہ سے ہم مغلوب ہیں، یا اللہ لیکن تو غالب ہے، یا اللہ تو حکمت والا ہے، یا اللہ تو ہی تو ذل جلال والاکرام ہے، تو ہی تو رحمان ہے، تو ہی تو رحیم ہے، تو ہی تو کریم آقا ہے، تو ہی تو سلامتی دینے والا ہے، تو ہی تو امن دینے والا ہے، تو ہی تو ہمارا آقا ہے، تو ہی تو ہمارا داتا ہے، تو ہی تو ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہی تو ہمارا نصیر ہے، تو ہی تو ہمارا ولی ہے،
تو ہی تو ہمارا والی ہے۔ یا اللہ تجھے تمام اپنے اچھے اچھے ناموں کا واسطہ ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہم نے جو رمضان میں کوتاہیاں کی، یا اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے، جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کی اپنی شان کے مطابق اسے بڑھا چڑھا کے قبول فرما۔ یا اللہ پاک ہم کہاں جائیں، یا اللہ کس سے مانگیں، یا اللہ دیکھ لے ہمارا تو کوئی بھی نہیں ہے، یا اللہ نہ کوئی ہمارا نیتا ہے نہ کوئی ہمارا افسر ہے، یا اللہ مغلوب ہے، یا اللہ تیرے نام لیوا ہیں، تیرے نبی کے نام لیوا ہیں، یا اللہ جیسے کیسے بھی ہیں تیرے نبی کی امت ہے، یا اللہ ہماری اصلاح فرما دے، جو ہمارے کریکٹر میں کمی ہیں یا اللہ انہیں دور فرما دے، یا اللہ ہماری جیبوں کو حلال فرما، یا اللہ ہمارے دسترخوانوں کو حلال فرما، یا اللہ ہماری نظروں کو پاک فرما، یا اللہ ہمارے ہاتھوں کے جو کرم ہیں انہیں پاک فرما، یا اللہ ہمارے جو قدم ہیں انہیں پاک فرما، ہمارے کانوں کو پاک فرما، یا اللہ ہماری سوچوں کو پاک فرما، یا اللہ در پہ پڑے تیرے اللہ پاک ہاتھ پھیلائے، یا اللہ کیسے کیسے بوڑھے یہاں بیٹھے، یا اللہ ہر عمر کے لوگ ہیں، اللہ ان کی طرف دیکھ لے میرے مولا، پوری دنیا میں امت کا جو حال ہے تیرے سامنے ہے، یا اللہ پاک تیرے سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، یا اللہ ہماری ان بہنوں ان بچیوں کا کیا حشر ہے، یا اللہ پاک ہم سے دیکھا نہیں جاتا میرے مالک، ہمیں تو یاد بھی نہیں آتی ہماری دعاؤں میں، یا اللہ تو ہمیں جذبات دے دے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں اور جو ہم سے بن پڑے ان کے لیے کر سکیں، یا اللہ پاک یہاں بھی ہمارے جو غریب مسلمان پریشان حال ہیں، یا اللہ پاک ان کے لیے بھی ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ زیادہ ان کے کام آ سکیں، جان سے مال سے اپنے رتبے سے اپنی کرسی سے اپنی طاقت سے جو بھی ہم سے بن پڑے ان کے لیے کریں، یا اللہ پاک ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما دے، یا اللہ دین پہ چلنا آسان فرما، یا اللہ قرآن پہ چلنا آسان فرما، قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرما، یا اللہ ہم نے یہاں جو پڑھا سنا کہا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس میں کسی کوئی شر کا پہلو ہو تو اسے ہمارے دلوں سے دور فرما، یا اللہ جتنے خیر کے پہلو ہوں یا اللہ ہماری زندگی میں اتار دے، یا اللہ ہمیں کریکٹر فل بنا دے، یا اللہ ہمارے اخلاق اچھا کر دے، یا اللہ ہمیں جھوٹ سے دھوکے سے گالی گلوچ سے لڑائی جھگڑے سے نمبر دو مال بیچنے سے وعدہ خلافی سے امانت میں خیانت سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں رشتے توڑنے سے بچا، یا اللہ ہمیں رشتے جوڑنے والے بنا، یا اللہ پاک ہمارے دین کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ایمان والی آسان زندگی ایمان والی آسان موت عطا فرما، یا اللہ پاک ہمارے ہر عمل سے پہلے اخلاص عطا فرما، یا اللہ ہم جو بھی کام کریں تیری خوشنودی کے لیے کریں ایسا معاملہ فرما، ہماری نمازوں میں ہماری صدقات میں ہماری عبادات میں صرف اور صرف للہیت ہو ایسا معاملہ فرما، یا اللہ ہمیں روحانیت عطا فرما، یا اللہ ہمیں نورانیت عطا فرما، یا اللہ اپنا قرب نصیب فرما، حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا، حضور کی سنتوں پہ چلنے والا بنا، حضور کی حد درجے کی محبت عطا فرما، یا اللہ حضور کی خوابوں میں زیارت نصیب فرما، جن جن کاموں کو حضور نے کرنے سے منع فرمایا ان سے دور فرما، جن جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا انہیں کرنے والا بنا، حضور کی سنتوں پہ کام زن کر دے اللہ پاک ان پہ چلنے والا بنا، یا اللہ ہم نے جو مانگا اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہم آمین۔